کراچی میں ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 7 ارب 88 کروڑ روپے کی لاگت سے لیاری ایکسپریس وے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ 10 کلومیٹر کے علاقے سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے ایکسپریس وے کی تعمیر شروع ہو گئی ہے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں، جس میں سندھ کے گورنر محمد میاں سومرو، کور کمانڈر اور صوبائی وزراء شریک ہوئے، بتایا گیا کہ متاثرین کی دوبارہ آبادکاری پر 2 ارب 87 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ صدر نے کہا کہ متاثرین کی آبادکاری اور غریبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کی جا سکتی ہے، مگر منصوبے کی لاگت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی ناردرن بائی پاس کی الائنمنٹ مکمل ہو چکی ہے۔ 2 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے منصوبے کو 2.5 برس میں مکمل کر لیا جائے گا۔ کراچی کو مزید 10 کروڑ گیلن پانی کی فراہمی کے منصوبے پر، جو 2 سال میں مکمل ہوگا، ابتدائی کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس پر 6 ارب 10 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی پر 22 ارب روپے لاگت آئے گی۔ صدر مملکت نے کہا کہ اصل مسئلہ وسائل کا ہے۔ اگر اس منصوبے کو نجی شعبے کا کوئی ادارہ بلٹ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کی بنیاد پر بنائے تو حکومت کو اعتراض نہیں ہوگا۔ کراچی میں مقناطیسی ٹرینیں چلانے کے منصوبے کے بارے میں بتایا گیا، جسے کراچی کی شہری حکومت نے تیار کیا ہے۔ منصوبے پر ایک غیر ملکی ادارہ بلٹ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کی بنیاد پر عمل کرے گا اور اسے 18 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ یہ ٹرین مقناطیسی قوت سے دونوں سڑکوں کے درمیان بنائے جانے والے پلوں پر چلے گی۔ صدر مملکت نے اس منصوبے میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ ابتدا میں اسے صرف کراچی میں چلایا جائے گا، بعد میں اسے ملک کے دیگر علاقوں تک وسعت دے دی جائے گی۔ سیم اور تھور کے پانی کو برسوں سے منچھر جھیل میں بہایا جا رہا ہے، جس سے وہ تباہ ہو گئی ہے۔ اب سیم اور تھور کے پانی کو منچھر جھیل کے بجائے براہ راست سمندر میں پھینکا جائے گا۔ 14 ارب روپے کی لاگت سے RBOD کے منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اس کے لیے زمین کے حصول کا 83% کام مکمل ہو گیا ہے۔ 11 کلومیٹر تک کھدائی کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ دنیا کے کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر تھر میں ہیں، جہاں برادر ملک چین کی ایک کمپنی 50 کروڑ ڈالر کی لاگت سے کوئلے سے چلنے والا بجلی گھر قائم کر رہی ہے۔ اس بجلی گھر کی تعمیر 12 ماہ کے اندر شروع ہو جائے گی۔ وابڈا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ذوالفقار علی خان نے 10 ارب روپے مالیت کے رینی کینال منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی۔ گڈو سے نکلنے والی 164 کلومیٹر طویل سیلابی نہر 4 سال میں مکمل ہوگی۔ اجلاس میں گھوٹکی، سکھر اور خیرپور ضلعوں کے ناظمین نے اس نہر کی تعمیر کے سلسلے میں اپنے اعتراضات اور تجاویز سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس نہر کی تعمیر متعلقہ ضلعی حکومتوں کے ناظمین کے صلاح مشورے سے کی جائے گی۔ سندھ کے لیے سب سے زیادہ پروجیکٹس رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیون بیراج، تھر کینال اور RBOD بھی ہیں۔ سندھ کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ کو حق ملے گا، زیادہ مل سکتا ہے مگر کم نہیں ملے گا۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے سندھ میں پانی کی قلت پر قابو پانے، زرعی پیداوار میں اضافہ کرنے، ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے اور بے روزگاری پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ بعد میں گورنر ہاؤس میں عمائدین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے ان منصوبوں کو ترقی و خوشحالی کی جانب ایک نئے سفر کا آغاز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے RBOD پر لاگت کا تخمینہ 116 ارب روپے لگایا گیا تھا، مگر ہماری حکومت نے اسے کم کر کے 14 ارب روپے کیا۔ انہوں نے کہا کہ رینی کینال کے معاملے پر اعتراضات دور کرنے کے لیے متعلقہ ضلعوں کے ناظمین کو بلوایا گیا۔ صدر نے کہا کہ تھر میں کوئلے سے بجلی گھر کے قیام میں چینی کمپنی کا تعاون پاک چین دوستی کی درخشندہ مثال ہے۔ سیاسی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے صدر جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کو دوبارہ اقتدار میں آنے کا کبھی موقع نہیں دیا جائے گا۔ آئندہ انتخابات میں لوگ دیانتدار اور اچھے امیدواروں کو منتخب کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آزادانہ طور پر کام کر رہا ہے۔ کسی بھی امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ انتخابات کا عمل قطعی شفاف ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ عام انتخابات 10 اکتوبر کو اپنے مقررہ شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ اس بارے میں تمام شکوک و شبہات بے بنیاد ہیں۔ صدر نے کہا کہ آئینی ترامیم میں ہم نے صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات کو متوازن کیا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کرے۔ شبیر ابن عادل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔